بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسیٰ کہنے لگا، فرض کا احساس کبھی کبھی انسان کو بہت بے باک بنا دیتا ہے۔ یہ سن کر شہزادہ ابو عبداللہ نے گرج کر کہا، ہم اس بے باکی کو پسند نہیں کرتے۔ تمہیں چور دروازے سے قصر میں داخل ہونے کی جرت کیوں کر ہوئی؟ جب اس قسم کے شیاطین کے لیے دارالحمراء کے دروازے کھل جائیں تو میرے لیے چور دروازے سے آپ تک پہنچنے کے سوا چارہ ہی کیا تھا؟ امراء یہ سن کر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے اور ایک بربری سردار اٹھ کر بولا، کیا ابو عبداللہ کے جانثاروں کی عزت اس کے دربار میں بھی محفوظ نہیں؟ موسیٰ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ کون ہے جو میرے مقابلے میں ابو عبداللہ کا جانثار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ ایک اور سردار نے اٹھ کر کہا، ولی عہد اگر حکم دیں تو گستاخ کا منہ بند کرنے کے لیے ہماری تلواریں حاضر ہیں۔ موسیٰ نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری یہ جرت! کیا تم وہی غدار نہیں جس نے بربری مسلمانوں کو عرب کے خلاف اکسایا تھا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم قید خانے سے قصر الحمراء تک پہنچ کر اپنے گزشتہ جرائم کی تلافی کر چکے ہو، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ الحمراء میں چند غداروں کا اجتماع دیکھ کر موسیٰ کی تلوار کا لوہا نرم ہو جائے گا؟ میں ابو عبداللہ کے پاس آیا ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی تلوار مجھے ابو عبداللہ کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار سے روک سکتی تو میں اسے سامنے آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جو اس جگہ اپنی گردن سے سر کا بوجھ اتارنے کی خواہش لے کر آیا ہے۔ اور شہزادے، تم کو ان بزدلوں سے جانثاری کی توقع ہے جو میری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنی ہاتھ تلوار کے قبضہ تک لے جانے کی جرت نہیں رکھتے؟ تم غرناطہ کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھتے ہو؟ شہزادہ ابو عبداللہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر بولا، موسیٰ، مجھے قتل کا ارادہ لے کر آئے ہو؟ میں اور آپ کو قتل کا ارادہ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ کر موسیٰ نے اپنی تلوار کھول کر ابو عبداللہ کو پیش کر دی۔ ابو عبداللہ نے تلوار لے کر ایک طرف پھینکتے ہوئے تالی بجائی۔ 8 مسلح بربری اور حبشی کمرے میں داخل ہوئے اور ابو عبداللہ کے اشارے کا انتظار کرنے لگے۔ ابو عبداللہ نے کہا، مجھے یقین تھا کہ الحمراء کے دروازوں پر سخت سے سخت پہرا بھی تمہیں یہاں پہنچنے سے نہیں روک سکے گا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم جس راستے سے آئے ہو اس راستے سے واپس نہیں جا سکو گے۔ موسیٰ حیرت زدہ ہو کر ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اس ابو عبداللہ کی طرف جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، جسے اس نے گھوڑے پر چڑھنا اور تلوار اور نیزے کے ساتھ کھیلنا سکھایا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ صبح ابو عبداللہ نے اسے خود بلا کر یہ حکم دیا تھا کہ تم آس پاس کی بستیوں اور شہروں میں جا کر رضاکار بھرتی کرو۔ شام کے وقت جب وہ واپس آیا تو پتہ چلا کہ ابو عبداللہ نے چند باغیوں کو رہا کر دیا ہے اور چند وفادار عہدیداروں کو معزول کر دیا ہے۔ وہ اس خبر سے پریشان ہوا، تاہم اسے یہ یقین تھا کہ وہ چند باتیں کرنے کے بعد اسے اپنی غلطی کی تلافی پر آمادہ کر لے گا۔ وہ کھانا کھائے بغیر گھر سے نکلا۔ الحمراء کے دروازے اس کے لیے بند تھے اور ان پر نئے پہرہ دار متعین تھے۔ وہ ایک خفیہ راستے سے محل میں داخل ہوا۔ ابو عبداللہ کے ساتھ وہ اس سے قبل کئی موقعوں پر زیادہ سخت کلامی سے پیش آ چکا تھا، لیکن آج اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی یہ محسوس کیا کہ اس کا بچپن کا دوست بدلا ہوا ہے۔ جب اس نے اپنی تلوار اتار کر اسے پیش کی تھی تو اسے یقین تھا کہ ابو عبداللہ نادم ہو کر اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے جائے گا اور کہے گا، تم اتنی سی بات پر بگڑ گئے۔ لیکن جب اس نے تلوار لے کر پھینک دی تو موسیٰ کے دل پر ایک چرکا لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ میں یقین دلاتا ہوں تم جس راستے سے آئے ہو اس راستے سے واپس نہیں جا سکو گے۔ اس نے مسلح سپاہیوں کی طرف دیکھا تو اسے یہ خیال آیا کہ یہ سب ابو عبداللہ کی دل لگی ہے، یہ صرف ایک مذاق ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو عبداللہ، میں تمہارا مجرم ہوں، میں لوشا کی جنگ کے لیے رضاکار بھرتی کرنے کا مجرم ہوں، میں الحمراء میں خفیہ راستے سے داخل ہونے کا مجرم ہوں، اور میں ان غداروں کو غدار کہنے کا مجرم ہوں۔ میرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، میری سزا تجویز کرو۔ موسیٰ نے یہ کہہ کر اپنا سر جھکا دیا۔ ابو عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھنا چاہتا تھا، لیکن ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ابو داؤد تھا۔ ابو عبداللہ نے اپنے اتالیق کی طرف دیکھا اور اس نے سر ہلا دیا۔ ابو عبداللہ نے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور مغموم لہجے میں کہا، اسے لے جاؤ۔ موسیٰ نے گردن اوپر اٹھائی۔
وہ سپاہیوں کی ننگی تلواروں کے درمیان کھڑا تھا، اور وہ سردار جنہیں اب تک ابو عبداللہ کی مستقل مزاجی پر شبہ تھا، اپنی تلواریں نکال چکے تھے۔ موسیٰ، جس کی گرجتی ہوئی آواز ہسپانیہ کی دیواروں پر لرزہ طاری کر دیا کرتی تھی، سکتے کے عالم میں ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غرناطہ کے مجاہد کی زبان گھنگ ہو چکی تھی۔ ابو عبداللہ اس منظر کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے منہ پھیر لیا اور بلند آواز میں چلایا، اسے لے جاؤ! لیکن اس کی آواز میں غصے کے بجائے کرب تھا۔ موسیٰ کوئی بات کہے بغیر سپاہیوں کے آگے آگے چل دیا، اور ابو عبداللہ اپنے رومال سے آنکھیں پوچھتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو داؤد نے سرداروں سے کہا، آپ یہیں رہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ دوسرے کمرے میں جا کر ابو داؤد نے اپنے شاگرد سے کہا، شہزادے، بڑے آدمیوں کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ عبداللہ نے درد بھری آواز میں کہا، لیکن میرا وہ دوست تھا، میرا بچپن کا دوست۔ ابو داؤد نے کہا، وہ تمہاری راہ کا ایک خوبصورت کانٹا تھا جسے تم پیار کرتے تھے، لیکن اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے تمہیں اس قسم کے کئی کانٹے ہٹانے پڑیں گے۔ موسیٰ اگر چاہے تو اب بھی تمہارے تاج کا ہیرا بن سکتا ہے، لیکن اس سے یہ توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب سلطنت غرناطہ کا دوسرا دعوے دار نہ ہو۔ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ تم ابو حسن کی جگہ لے چکے ہو تو اسے قید سے نکال کر تمہاری خدمت کرنے پر اعتراض نہ ہوگا۔ اب اٹھو، یہ وقت سوچنے کا نہیں، کام کرنے کا ہے۔ لوشا کی فتح کے بعد جب اگلے دن بدر بن مغیرہ فرڈینینڈ کے لشکر کا تعاقب کرنے کے بعد واپس آیا تو ابو الحسن نے فوج کے سرداروں کی مجلس شورا بلائی۔ بعض سرداروں کی یہ رائے تھی کہ غرناطہ پہنچ کر زیادہ مکمل تیاری کرنے کے بعد فرڈینینڈ کی مملکت پر چڑھائی کی جائے، لیکن بدر بن مغیرہ نے اس رائے پر زور دیا کہ فرڈینینڈ کو دم لینے کی مہلت نہ دی جائے۔ اس نے کہا، اس فتح کے بعد اگر ہم فوراً چڑھائی کر دیں تو دشمن کسی میدان میں بھی جم کر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس میں شک نہیں کہ ہم غرناطہ پہنچ کر چند ہزار مزید سپاہی بھرتی کر سکیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دشمن کے ذرائع ہمارے مقابلے میں بہت وسیع ہیں۔ وہ اس وقفہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ نہ صرف اندلس کے عیسائی بلکہ فرانس اور اطالیہ کے پرستاران صلیب اس کی مدد کے لیے دوڑیں گے، اور سب سے زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ فرڈینینڈ اس شکست کا بدلہ اپنی مسلمان رعایا سے لے گا، جو اس وقت بھی تعداد میں غرناطہ کی آبادی سے کم نہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم فوراً پیش قدمی کر دیں تو اندلس کی ہر بستی کے مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے، اور وہ تعداد میں ان سپاہیوں سے کہیں زیادہ ہوں گے جنہیں ہم غرناطہ جا کر بھرتی کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ رسد کی فراہمی ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ الزغل نے بدر بن مغیرہ کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اس فتح کے بعد کستلا کی دیواروں تک پہنچتے ہوئے بھی ہمیں کسی زبردست مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمیں گرتے ہوئے دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ جہاں تک غرناطہ سے مزید سپاہی حاصل کرنے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے موسیٰ سے زیادہ اور کوئی آدمی موزوں نہیں ہو سکتا۔ ایک بوڑھے سردار نے کہا، میں بھی اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں لوٹنے کے بجائے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ سلطان کو یہ مہم الزغل کے سپرد کر کے غرناطہ لوٹ جانا چاہیے۔ گزشتہ صدیوں میں ایسے مراحل پر ہمیں گھر کی پھوٹ بہت نقصان پہنچا چکی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ موسیٰ ایک سمجھدار نوجوان ہے، لیکن غرناطہ کے متعلق ہمیں جو اطمینان سلطان کی موجودگی میں ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا۔ شرپسند عناصر سلطان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن سلطان کی موجودگی میں کسی کو سر اٹھانے کی جرت نہ ہوگی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، غرناطہ کے متعلق مجھے اطمینان ہے، تاہم میں آپ کا مشورہ رد نہیں کرتا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک اور شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ مغرب کی نماز کے لیے اٹھنے سے قبل مجلس شورا یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ کل صبح کوچ کیا جائے۔ اگلی صبح نماز کے بعد ابو الحسن نے اپنی فوج کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، مجاہدو، لوشا کے شاندار فتح کو میں قدرت کا ایک بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر غرناطہ کے مسلمان ایک ہو جائیں تو وہ آج بھی کفر کی ہر طاقت کو پاش پاش کر سکتے ہیں، اور اگر وہ جہاد کا جذبہ لے کر اٹھیں تو ان کا لوہا آج بھی ہر لوہے کو کاٹ سکتا ہے۔ اس فتح نے ہمارے لیے کامیابیوں کی شاہراہ کھول دی ہے، اور اگر ہم نے ہمت نہ ہاری تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب قرطبہ اور اشبیلیہ کے ایوانوں پر ایک بار پھر ہمارا پرچم لہرائے گا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ اس ملک میں اسلام کا پہلا مجاہد طارق بن زیاد
ایک مٹھی بھر جماعت لے کر آیا تھا۔ سپہ سالار کی طرف سے اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ صرف اس ملک کے حالات دیکھ کر واپس آ جائے، لیکن ہسپانیہ کے ساحل پر قدم رکھتے ہی اس مجاہد نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنے سپہ سالار کو یہ پیغام بھیجا کہ میں اندلس کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرا چکا ہوں، اور جب تک یہ جھنڈا اندلس کی آخری حدود تک نہیں پہنچ جاتا میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ تم نے مجھے راڈار کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اندلس میں میری رفتار سے تم اس کی صحیح طاقت کا اندازہ لگا سکو گے۔ اپنے جان بازوں سے طارق نے یہ کہا تھا کہ ہم ناڈار کی زمین پر اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑنے نہیں آئے، بلکہ خدا کی زمین میں اس کی عظمت کے جھنڈے بلند کرنے آئے ہیں۔ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن مسلمان کی قوت کا راز ان کی تعداد میں نہیں، ان کے خلوص اور ایمان میں ہے۔ میرے بہادر سپاہیوں، ہم نے آج طارق کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا تم ہمارے فیصلے کی تائید کرتے ہو؟ سپاہیوں نے فلک شگاف نعروں سے ابو الحسن کے فیصلے کی تائید کی۔ انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرنے کے بعد ابو الحسن نے دوبارہ تقریر شروع کی۔ تم نے لوشا کی جنگ میں اپنے دشمنوں پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی تمہاری ایک تلوار دشمن کی 10 تلواروں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس فتح نے ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کستلا اور اراغون میں ہمارے مظلوم بھائیوں کی دعائیں مستجاب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ہم چند دن کے لیے غرناطہ واپس چلے جائیں تو وہاں فتح کے جشن میں شریک ہو سکیں گے۔ لوگ ہم پر پھولوں کی بارش کریں گے، لیکن اگر ہم قرطبہ اور اشبیلیہ کا رخ کریں تو وہاں ہماری بہنیں اور بھائی برسوں سے صرف اس امید پر عیسائیوں کے مظالم برداشت کر رہے ہیں کہ کسی دن غرناطہ کے مجاہد ان کی مدد کو پہنچیں گے۔ وہاں ہمارا استقبال پھولوں کے بجائے تشکر کے آنسوؤں کے ساتھ کیا جائے گا۔ آج سے چند برس قبل ہمیں یہ امید تھی کہ قدرت ہمیں اتنی بڑی فتح سے سرفراز کرے گی، اور اس فتح کے بعد یہ کون کہہ سکتا ہے کہ چند دن کے بعد ہماری اذانیں قرطبہ اور اشبیلیہ کے مساجد میں نہیں گونجیں گی اور ہمارا جھنڈا قسطلہ کے شاہی ایوان پر نہیں لہرائے گا۔ ابو الحسن کی تقریر ہر سپاہی کے دل میں امید اور ولولے کے نئے چراغ روشن کر رہی تھی۔ وہ تصور میں قرطبہ اور اشبیلیہ کے ایوانوں کو دیکھ رہے تھے، وہ قسطلہ کے ایوان شاہی پر اپنی فتح کا پرچم لہرا رہے تھے، وہ برسوں کے غلام مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو دیکھ رہے تھے، وہ اپنی قوم کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اب تم آزاد ہو، اب تمہیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ اندلس ہمارا ہے، ہم نادم ہیں کہ ہم اتنی دیر تمہاری حالت سے بے پرواہ رہے۔ لیکن ابو الحسن بولتے بولتے رک گیا۔ اس کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سوار نے اپنی طرف مبذول کر لی جو پوری رفتار سے گھوڑا بھگاتا ہوا آ رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور کسی سے بات کیے بغیر لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک سپاہی نے اسے بازو سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے جھٹکا دے کر اپنا بازو چھڑا لیا اور بدستور آگے بڑھتا گیا۔ جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ ابو الحسن کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہ ادھر ادھر ہو کر اسے راستہ دینے لگے۔ ابو الحسن کے دل کی دھڑکنیں یہ گواہی دے رہی تھیں کہ یہ سوار کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا، تاہم اس نے ہاتھ کے اشارے سے نوارد کو روکا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے دوبارہ تقریر شروع کی۔ الزغل جو ابو الحسن کے پاس کھڑا تھا نوارد کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پہنچ کر بولا، تم غرناطہ سے آئے ہو؟ نوارد نے جواب دیا، ہاں، میں ایک بہت ضروری خبر لے کر آیا ہوں۔ تمہیں موسیٰ نے بھیجا ہے؟ نہیں، میں خود آیا ہوں۔ اگر تم موسیٰ کی طرف سے نہیں آئے تو تمہاری خبر اہم نہیں ہو سکتی، اور تمہیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا کہ اس اجتماع کے سامنے سلطان غرناطہ تقریر فرما رہے ہیں۔ لیکن جن حالات میں میں یہاں پہنچا ہوں ان سے واقف ہونے کے بعد آپ میری اس جسارت کو قابل معافی سمجھیں گے۔ الزغل نے کہا، کہو کیا کہتے ہو؟ نوارد نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہا، یہاں نہیں۔ الزغل نے پریشان ہو کر کہا، میرے ساتھ آؤ۔ اجتماع سے ایک طرف ہٹ کر الزغل نے نوارد کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے کوئی بری خبر سنانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تاکہ میں اس خبر کی اہمیت کا اندازہ کر لوں، اور یہ بھی سوچ لو کہ جنگ کے زمانے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ نوارد نے کہا، آپ غور سے دیکھتے تو مجھے پہچان لیتے، میں الحمراء کے داروغہ کا بیٹا ہوں، حبیرہ بن سعید کا شاگرد ہوں۔ چند دنوں سے میں موسیٰ کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ یہاں فوج کے بہت سے آدمی مجھے پہچانتے ہیں، لیکن جو افسوسناک خبر میں لایا ہوں اگر وہ غلط ثابت ہو جائے تو میں اس کے عوض تختہ دار پر لٹکا دیا جاؤں
تو بھی مجھے خوشی ہوگی۔ خدا کرے کہ میرا یہاں آنا ایک خواب ہو اور غرناطہ میں جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے وہ بھی ایک خواب ہو۔ نوارد کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ اتنی دیر میں الزغری ان کے پاس پہنچا۔ اس نے نوجوان کو دور سے پہچان کر کہا، سلیمان، خیر تو ہے؟ سلیمان نے ایک لمحہ کے لیے الزغری کی طرف دیکھا اور پھر الزغل کی طرف متوجہ ہوا۔ میں بہت بری خبر لے کر آیا ہوں، غرناطہ میں بغاوت ہو چکی ہے۔ الزغل نے چلا کر کہا، نہیں نہیں، تم نے خواب دیکھا ہے، موسیٰ کی موجودگی میں بغاوت ممکن نہیں۔ تم نے خواب دیکھا ہے، تم دشمن کے جاسوس ہو اور ہماری توجہ محاذ جنگ سے ہٹانا چاہتے ہو، کہو یہ جھوٹ ہے۔ الزغل اضطراری حالت میں سلیمان کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا اور سلیمان بار بار یہ کہہ رہا تھا، کاش یہ جھوٹ ہوتا، کاش یہ جھوٹ ہوتا، لیکن یہ جھوٹ نہیں۔ لیکن موسیٰ کی بغاوت، یہ بھی ناممکن ہے، تم دیوانے ہو۔ سلیمان نے کہا، موسیٰ بغاوت نہیں کر رہا بلکہ ابو عبداللہ کی قید میں ہے۔ الزغل نے سلیمان کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور الزغری سے کہا، اسے لے جاؤ، یہ دیوانہ ہے۔ ابو عبداللہ مجھے قتل کر سکتا ہے، اپنے باپ کو قید کر سکتا ہے، لیکن موسیٰ پر وہ جان دیتا ہے۔ اس پاگل کو لے جاؤ۔ سلیمان نے کہا، آج شام تک میری خبر کی تصدیق کرنے کے لیے اور بہت سے لوگ آ جائیں گے۔ ابو عبداللہ نے اپنی عمارت کا اعلان کر دیا ہے، اس نے باغیوں کو رہا کر دیا ہے اور عرب عہدیداروں کی جگہ انہیں مقرر کر دیا ہے۔ جن امراء نے اس کی عمارت تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، ان میں سے چند قتل کیے جا چکے ہیں اور باقی قید کر لیے گئے ہیں۔ الحمرا پر بربری اور ہسپانوی امراء کا قبضہ ہے اور شہر میں وہ اپنے قبائل کے لوگوں کو عربوں کے ساتھ لڑا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب تک کتنے مکانات جل چکے ہیں اور کتنے آدمی مارے گئے ہیں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ اب تک یہ آگ غرناطہ کے آس پاس کی بستیوں میں پہنچ چکی ہوگی۔ ابو الحسن زیادہ دیر تقریر جاری نہ رکھ سکا۔ اس کی توجہ بار بار الزغل اور الزغری کی طرف مبذول ہو رہی تھی، اور جب وہ سلیمان سے باتیں کرنے کے بعد سر جھکائے اس کی طرف آ رہے تھے تو اس کا دل دھڑکنے لگا اور آواز بیٹھ گئی۔ الزغل کا چہرہ دیکھ کر اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ ایلچی کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ اس نے تقریر ختم کر کے ہاتھ اٹھا کر فتح کے لیے دعا مانگی اور جواب طلب نگاہوں سے الزغل کی طرف دیکھنے لگا۔ الزغل نے آگے بڑھ کر کہا، چلیے۔ ابو الحسن نے کہا، کہاں؟ خیر تو ہے؟ اپنے خیمے میں چلیے۔ الزغل نے مغموم لہجے سے کہا۔ ابو الحسن کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ سٹیج سے اترا اور اس کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف چل دیا۔ چند سرداروں نے اس کا ساتھ دینا چاہا، لیکن الزغل نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، آپ میرے خیمے میں جمع ہوں، ہم ابھی وہاں آتے ہیں۔ کچھ دور جا کر ابو الحسن نے سوال کیا، کوئی بری خبر سنانے سے پہلے مجھے اتنا ضرور بتاؤ کہ ایلچی کہاں سے آیا ہے۔ اتنی بڑی فتح کے بعد ہمیں معمولی حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کہو، کیا بات ہے؟ تمہاری خاموشی میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ الزغل نے کوئی جواب نہ دیا۔ سلیمان جو ابھی تک وہیں کھڑا تھا، الزغل کا اشارہ پا کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ ابو الحسن سلیمان کی طرف متوجہ ہوا، تم کہاں سے آئے ہو؟ بتاؤ، میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا تم یہ خبر لے کر نہیں آئے کہ سرحد کا کوئی گاؤں یا شہر ہمارے قبضے سے نکل گیا ہے اور عیسائی وہاں کے مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لے رہے ہیں؟ سلیمان نے جواب دینے کے بجائے الزغل کی طرف دیکھا اور اس نے سر کے اشارے سے اسے خاموشی کی تلقین کی۔ ابو الحسن کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، الزغل، کیا ہم نے ایک ماں کا دودھ نہیں پیا ہے؟ کیا میں وہ خبر سننے کی ہمت نہیں رکھتا جسے تم سن چکے ہو؟ کیا یہ قاصد کسی زلزلے کی خبر لایا ہے؟ کیا الحمرا میں آگ لگ گئی؟ کیا ابو عبداللہ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ خدا کی قسم، ایسی خبریں مجھے پریشان نہیں کر سکیں گی، اور اگر یہ قاصد یہ پیغام لایا ہے کہ عیسائیوں کا کوئی دستہ ہماری سرحد کے کسی غیر محفوظ قلعے پر قابض ہو گیا ہے تو یہ خبر تم مجھے فوج کے سامنے سنا سکتے تھے۔ ہم نئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دن پیش قدمی کا ارادہ ملتوی کر سکتے ہیں۔ الزغل، تمہاری زبان گنگ کیوں ہو گئی ہے؟ مجھے بتاؤ، وہ کون سا نقصان ہے جس کی تلافی ان مجاہدوں کی تلوار نہیں کر سکتی؟ وہ کون سا محل گرا ہے جسے یہ مجاہد دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے؟ ایک سپہ سالار کی سب سے بڑی دولت اس کے سپاہی ہوا کرتے ہیں۔ موسیٰ اور ابو عبداللہ کے سوا جن لوگوں کو میں سب سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں وہ میرے ساتھ ہیں۔ کسی کی موت میرے لیے ناقابل برداشت نہیں ہوگی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ
نعیم بن رضوان کو جب لحد میں اتارا جا رہا تھا میری آنکھوں میں آنسوؤں کا نشان تک نہ تھا، حالانکہ وہ مجھے ابو عبداللہ سے کم عزیز نہ تھا۔ اتنی دیر میں ابو الحسن کا خیمہ قریب آ گیا۔ ابو الحسن مایوس ہو کر تیزی سے خیمے کی طرف بڑھا۔ خیمے میں داخل ہو کر الزغل نے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، میرے بھائی، یہ قاصد ایک بہت بڑے حادثے کی خبر لایا ہے۔ ابو عبداللہ نے اپنی عمارت کا اعلان کر دیا ہے اور باغیوں کو قید سے رہا کر کے شہر میں خانہ جنگی کروا دی ہے۔ ہمارے لیے غرناطہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ موسیٰ عبداللہ کی قید میں ہے۔ ابو الحسن پر یہ الفاظ بجلی بن کر گرے۔ وہ اچانک اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا پھر کرسی پر آ گرا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے الزغل اور سلیمان کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے مغموم چہروں پر اپنی تقدیر کا نوشتہ پڑھ رہا تھا۔ الزغل نے کہا، اب میں حیران ہوں کہ فوج کو یہ خبر کس طرح سنائی جائے۔ ہم اس خبر کو زیادہ دیر چھپا بھی نہیں سکتے۔ آج شام سے پہلے کئی اور آدمی آ جائیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ غرناطہ کی طرح یہاں بھی عرب اور غیر عرب سپاہیوں کی تلواریں آپس میں نہ ٹکرا جائیں۔ فوج کے سردار میرے خیمے میں جمع ہو رہے ہیں۔ آپ پہلے ان سے وفاداری کا حلف لیں اور پھر ان پر یہ خبر ظاہر کریں۔ سلطان ابو سلیمان انتہائی افسوس کے عالم میں کہنے لگا، کاش آج موسیٰ یہاں ہوتا۔ آپ مایوس نہ ہو، مجھے یقین ہے کہ لوشا کی فتح کی خبر پھر ایک بار غرناطہ کی عوام کی حرارت ایمانی زندہ کر دے گی۔ وہ ابو عبداللہ کے خلاف بغاوت کر کے ہمارے لیے شہر کے دروازے کھول دیں گے۔ اٹھیے، ہمت سے کام لیجئے، اب سوچنے کا وقت نہیں۔ ابو الحسن کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن اس کی آواز جواب دے چکی تھی۔